بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا اپنے بچوں کو ضرور سنائیے کہ جس میں اسلام کی جیت ہوئی اور یزید کی ہار ہوئی۔ اب اگر اس کو آسان لفظوں میں اور مختصراً بیان کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ امیر مقرر کرنا تھا۔ امیر کا مطلب ہوتا ہے جو حکومت کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو امیر تھا، امیر معاویہ سے کچھ لوگوں نے ایسے کہا کہ آپ یزید کو نامزد کر دیں اپنے بعد کہ وہ خلافت سنبھالے گا، وہ امیر بن جائے گا۔ امیر معاویہ کو مشورے دینے والے بھی وہ لوگ کہ جن کو یہ لالچ تھی کہ اگر ہم یزید کو نامزد کرنے کا کہیں گے تو یزید ہمیں بھی کوئی مقام دے گا۔ امیر معاویہ نے یزید کو نامزد کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 نام اور بتائے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی خلافت سنبھالنے سے پہلے ان 3 لوگوں سے رائے لینی ہے، اگر وہ متفق ہوں گے تو پھر آپ نے امیر بننا ہے، یعنی آپ نے خلافت سنبھالنی ہے، ادروائز نہیں۔ لیکن یزید تو پہلے ہی دل کا کالا انسان تھا۔ جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوا، وہ وصال کر گئے، یعنی کہ اللہ کے پاس چلے گئے، تو پھر انہوں نے جو گورنر ہوتا ہے نا، گورنر کے پاس اپلیکیشن بھجوا دی کہ ہاں جی اب جو ہے میں امیر بن گیا ہوں اور باقی لوگ میری بیعت کریں۔ اب بیعت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بیعت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ووٹ کر دینا، کسی کے ساتھ ہاتھ ملا کر یہ بات کہہ دینا کہ ہم آپ کے مطابق چلیں گے۔ اب بیعت سے مراد خالی ہاتھ پکڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کا حلف دینا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف دینا ہوتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کا حکم مانیں گے۔ اس وقت گورنر ولید تھے، تو انہوں نے کسی شخص کو بھیجا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اور ان کو بلایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ وہ بہت دور اندیش تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام دلیر تو تھے ہی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں۔ بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام 14 بندوں کے ساتھ گورنر ہاؤس پہنچے۔ گورنر نے وہی بات کی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کی آپ بیعت کریں گے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں چھپ کر بیعت کیوں کروں گا؟ مجمع لگاؤ، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق لوگوں کو جمع کرو، میں بیعت کرنے کو تیار ہوں بشرطے کہ سب لوگ بیعت کریں۔ کیا تم مجھ سے اکیلے میں بیعت کروا کے لوگوں کو یہ جتلانا چاہتے ہو کہ دیکھو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت کی ہے اور تم لوگ بھی کرو؟ حضرت امام حسین علیہ السلام باہر آ گئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام واپس آ گئے تو بہت سے خط ان کو رسیو ہوئے، جس میں کوفے کے لوگوں نے مدد مانگی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر یزید مسلط ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خط اتنے زیادہ تھے کہ 3 بوریاں بھر گئیں۔ اب اگر اس کو آسان الفاظ میں یہ بات کی جائے کہ کوئی حکومت کرنا چاہتا ہے لیکن حکومت کرنے والا جو ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، یہ کوفہ میں موجود تھے نا، یہ جو یزید تھا وہ کوفہ میں موجود تھا، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کوفہ میں بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ حالات کیسے ہیں وہاں کے۔ اور جن کو بھیجا گیا ان کا نام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب وہ وہاں پر گئے ہیں لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کی بیعت کرنے لگے، کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھنے والے تھے، اور وہ جو گورنر تھا وہاں کا اس ٹائم وہ بھی نرم دل تھا۔ ایک دن میں 12,000 بندے نے بیعت کی، اس کے بعد 2-3 دنوں میں 40,000 بندے نے بیعت کی۔ ظاہر سی بات ہے ان کو پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے ہے، تو انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی، ان کے پاس آنے لگ گئے، بیٹھنے لگ گئے۔ انہوں نے اس دوران دیکھا کہ یہاں پر تو معاملات سارے ٹھیک ہیں، تو انہوں نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ آ جائیے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ خط لکھا، کچھ یزید کے وفادار لوگ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے یزید کو یہ خبر پہنچائی کہ یہاں پر مسلم بن عقیل کی لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو یہ تو یہاں کا گورنر بن جائے گا، آپ کچھ کریں۔ اس ٹائم جو کوفے کا گورنر تھا وہ بہت نرم دل انسان تھا، تو یزید نے جو سب سے سخت دل انسان گورنر تھا اس کو کہا کہ تم کوفے کے بھی گورنر ہو اور کوفے کو جا کر سنبھالو اور اس کے حالات ٹھیک کرو، اور جو مسلم بن عقیل کی بیعت کرتا ہے اس کو قتل کر دو کھلے عام۔ تو ایسا ہی ہوا، لوگ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ لوگوں کو قتل کر دیا جانے لگا، کچھ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق پہ کھڑے رہتے ہیں، بزدل لوگ بہت ہوتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے، چند ہی لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور کچھ لوگوں نے تو نیت ہی چھوڑ دی کہیں یزید کا کوئی بندہ ہمیں دیکھ نہ لے، اور جب انہوں نے اسلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو لہٰذا ان کو گرفتار کیا گیا۔ کوفے کی یہ روایت تھی کہ ایسی سزا دی جائے کہ عبرت ناک ہو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس کے سب سے اوپر والے مینار پر لے جایا گیا اور وہاں سے آپ کو نیچے گرایا گیا جب آپ شہید ہو گئے، لیکن اس سے پہلے مسلم بن عقیل خط لکھ چکے
چکے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد چوک میں ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، ایک خوف پیدا کر دیا کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرے گا یا ان کی طرف جائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو عورتوں نے بچوں کو منع کر دیا باہر نکلنے سے، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے کے لیے نکلے تو رستے میں ایک شخص ملا اور اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل کی لاش کو میں چوک پر لٹکے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ مت جائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا نا؟ کیا خوبصورت الفاظ تھے، اور فرمایا کہ اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا مگر جھکے گا نہیں۔ حر بن یزید اپنے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے لگا، ایک جگہ پر روکا، حضرت امام حسین علیہ السلام نہیں رکے، اگلی جگہ پر روکا، دوسری جگہ پر روکا تو وہاں پر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نہیں رکے۔ جب تیسری جگہ پر روکا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا گیا کہ یہ کرب و بلا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہاں رک جاؤ اور خیمے لگا لیے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک آپ حق پر ہیں لیکن آپ کو سب لوگ منع کر رہے ہیں، آپ مت جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں رک تو جاتا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے حکمرانوں کا تو لوگ عادی ہو جائیں گے اور ظالم حکمران کے آگے جھک جائیں گے، تو قیامت کے دن لوگوں نے کہنا ہے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، ہم نے مثال قائم کرنی ہے اور ظالموں کے آگے جھکنا نہیں۔ کیا حوصلہ اور بہادری تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی کہ وہ 72 تھے تعداد میں اور یزیدیت کی تعداد 22,000 تھی۔ 22,000 کا 72 سے کیا مقابلہ، لیکن مقابلہ تھا کیونکہ وہاں پر 72 میں سے ہر ایک بندہ 1,000 یزیدی سے زیادہ بہادر تھا۔ حر بن یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو یہاں سے آگے مت جانے دوں، یا تو آپ یزید کی بیعت کریں گے یا پھر جنگ ہوگی۔ حر بن یزید جو تھے ان کو پتا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں لیکن وہ مجبور تھے کیونکہ حکم ان کو یہ تھا۔ انہوں نے نمازیں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑھی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو سخت گورنر تھا کوفے کا، اس کو پیغام پہنچایا کہ حضرت حسین علیہ السلام نہیں مان رہے اور یہ حضرت حسین علیہ السلام ہے، میں ان کو زیادہ دیر تک روک بھی نہیں سکتا تو میں کیا کروں۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ ان کا پانی بند کر دیں۔ یہ 1 محرم سے لے کر 7 محرم تک ان کو روکے رکھا گیا اور 7 محرم کو ان کا پانی بند کیا گیا۔ اب جب پانی بند کرنے کا حکم آیا تو حر بن یزید نے کہا کہ میرا دل نہیں مان رہا کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند کروں۔ سخت بادشاہ نے کہا کہ حر ان کے آگے لچک دکھا رہا ہے، اس نے کسی اور کو 10,000 لشکر کے ساتھ بھیج دیا اور ان کا پانی بند کروایا۔ انہوں نے کہا کہ پانی بند کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ میرا دل بھر آیا ہے، اللہ اکبر، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لڑائی کفر اور مسلم کی نہیں تھی، کافر اور مسلمان کی یہ لڑائی نہیں تھی، یہ جنگ صرف اور صرف ایک ظالم حکمران کے خلاف تھی، کیونکہ یزید بھی مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا لیکن عادتیں اچھی نہیں تھی، شراب پیتا تھا، سب برائیاں اس میں تھی، لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ گھوڑے، جانور، کتے پانی پیتے تھے لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اور لشکر بلائے گئے، شمر آیا، عمر بن سعد، اور شمر نے کہا، شمر بہت سخت انسان تھا، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ بہت ہو گیا، اب یا تو آپ بیعت کریں گے یا جنگ ہوگی، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات میں جنگ ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام واپس گئے اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور آ کر کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنے میں جو حر تھا، حر بن یزید نے کہا شرم کرو، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کریں گے۔ یزید نے ان کو لالچ دی تھی کہ آپ کو گورنر بنائیں گے، اچھی جگہ کا سرسبز و شاداب جگہ دکھائی تھی ان کو، خواب دکھائے تھے ان کو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک رات دیجیے تاکہ میں اپنے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اور وقت نہیں دیں گے۔ حر نے کہا شرم کرو، تمہیں وقت دینا پڑے گا۔ لہٰذا رات کو لمبے سجدے کیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور صبح نماز فجر کے بعد جنگ کا الارم بجایا گیا اور جنگ شروع ہو گئی، اور حر بن یزید نے کہا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف نہیں لڑ سکتا، تو وہ ان کے قافلے میں شامل ہو گیا اور سب سے پہلا جو سر کٹایا
حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ حر بن یزید نہیں کٹایا، لہٰذا جنگ شروع ہو گئی۔ کم لوگ ہونے کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بہت سے لوگوں نے یزیدیوں کو قتل کیا، شہادت کا رتبہ پایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جاؤں گا، تو قاسم نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ تب کھولنا ہے جب بہت بڑی مشکل آ جائے۔ جب انہوں نے تعویذ کھولا تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے لکھا ہوا تھا میرے بھائی پر اگر مشکل آتی ہے تو آگے آگے تم نے رہنا ہے۔ تو جب یہ تعویذ پڑھ کر سنایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ وہ 16 سالہ نوجوان کئی لوگوں کو جہنم کے گھاٹ اتارتے ہوئے واپس آ گیا اور آ کر بی بی زینب سے کہنے لگا کہ میری حلق سے اگر 2-3 قطرے پانی کے گزر جائیں تو میں ان سب کو نیست و نابود کر دوں۔ یزیدیت کے لوگ کہنے لگے کہ یہ حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس سے نہیں جیت سکیں گے۔ جب وہ دوبارہ جنگ کے لیے آئے میدان میں تو کئی لوگوں کو انہوں نے مارا، لیکن جب انہوں نے اکٹھا ہو کر تیر برسائے تو حضرت قاسم نے شہادت نوش فرمائی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور کئی لوگوں کو جہنم کے گھاٹ اتارتے ہوئے خود بھی شہادت نوش فرمائی۔ شہید کر دیا گیا، سر تن سے جدا کر دیا گیا اور ان کا سر مبارک یزید کے پاس لایا گیا تو یزید ان کے ہونٹوں پر چھڑیاں لگانے لگا۔ تو ایک صحابی بولے خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، یہ نواسہ رسول ہے، میں نے کئی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ ایک بار پھر سن لیجیے، یہ مشرک یا کافر کے ساتھ جنگ نہیں تھی، جنگ تھی تو ایک ظالم حکمران کے خلاف تھی، لہٰذا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو کچھ عورتیں تھیں ان کو بھی لایا گیا تو وہ آخر میں جا کر بیٹھ گئیں۔ تو یزید نے کہا کہ دیکھو جو ہمارے خلاف تھے وہ منہ چھپائے آخر میں بیٹھے ہیں، تو وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوردار آواز میں کہا کہ یزید تو قیامت تک پچھتائے گا اور میرے نبی کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قیامت تک لوگ یاد کریں گے اور یزید تو قیامت تک ذلیل و خوار ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو واقعہ کربلا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ 12 امام ہیں، ان کے نام یاد کیجئے، ان کو پڑھ کر بخشیے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیے، 9-10 محرم کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔